اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ مشورہ کرنے کی بالکل عادت بنائیں، لیکن مشورہ کرنا کس سے ہے اس کا انتخاب کریں۔ اب آپ کا انتخاب بھی درست ہو گیا، اب جس کا انتخاب ہوا ہے نا وہ بھی خدا سے ڈرے اور امین بنا رہے، امانت دار بنا رہے، بلا اجازت شرعی کسی کی بات کو باہر لیک نہ کرے۔ تیسری بات، اگر کوئی مشورہ آپ کو دے رہا ہے اور آپ مثال کے طور پر آپ نے اس کا مشورہ نہیں مانا، تو اب اس میں آپ کو شیخپا ہونے کی یا غصہ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ نہ بھائی آپ سے مشورہ مانگا تھا، فیصلہ تھوڑی مانگا تھا۔ آپ فیصلہ کیجئے، آپ بولو میرا فیصلہ نہیں مانا، بھائی آپ سے فیصلہ مانگا کس نے؟ آپ سے تو کسی نے مشورہ کیا تھا۔ بھائی آپ کیا کہتے ہیں میں چولہا یہاں لگاؤں کہ یہاں لگاؤں؟ چولہا یہاں لگا لیجئے، ٹھیک ہے۔ وہ واپس آیا 2 دن کے بعد گھر میں، تو آپ نے چولہا وہاں لگا لیا۔ یار میں نے آپ کو کہا تھا نہیں، میں نے کسی اور سے مشورہ کیا ہے، مجھے ایسا لگا کہ چولہا یہیں صحیح ہے۔ آپ کو جب میری بات ماننی نہیں تھی تو پھر مشورہ کیوں کیا؟ آئندہ نہیں کروں گا، جاؤ۔ اب ایسے آدمی سے دوبارہ کیوں مشورہ کروں میں کہ جس کی بات نہ مانو تو لڑنے پر ہوتا رہے؟ بھائی مشورہ مانگا تھا، مشورہ دے۔ اور دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں تو ہماری اصطلاح ہے ناقص مشورہ۔ ایک تو مشورہ دے کر کہو ناقص، نہ مانو تو بولو کہ میری مانی نہیں۔ تو مشورہ جب بھی دیں، اگر نہ کوئی مانے آپ کا مشورہ تو اس پر ناراض ہونے کی یا غصہ کرنے کی بالکل حاجت نہیں ہے، بلکہ دل برا رکھے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ اللہ، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ باندھی تھی، ان کے آقا نے ان کا نکاح حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ سے کروایا۔ کچھ عرصے بعد انہیں آزاد کر دیا۔ آزاد ہونے کے بعد حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حق حاصل ہو گیا کہ وہ چاہیں تو اپنے شوہر کے ساتھ رہیں یا علیحدگی اختیار کر لیں۔ چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علیحدگی کا ارادہ کیا۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ سے بہت محبت فرماتے اور علیحدگی چاہتے نہیں تھے کہ علیحدگی ہو جائے۔ بخاری شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بہتر ہے کہ تم اسے رجوع کر لو، یعنی ان کے ساتھ رہو۔ اب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیے۔ عرض کرتی ہیں آقا کیا آپ مجھے یہ حکم دیتے ہیں؟ فرمایا میں سفارش کرتا ہوں۔ عرض کی مجھے اس رجوع کی حاجت نہیں ہے۔ نہیں، روایت میں دیکھیے حکم جب سرکار کا حکم ہے تو کون سا صحابیہ صحابیات ہے جو آقا کے حکم کو ٹال سکے؟ مگر یہ عشق تھا ان کا، محبت تھی ان کی، تعلق تھا سرکار سے، اور سرکار کی تربیت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ انہوں نے عرض کی آقا یہ آپ کا حکم ہے یا سفارش ہے؟ ارشاد فرمایا سفارش ہے۔ تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی۔ اس کے بعد کچھ بھی ایسا روایت میں نہیں پڑا کہ جناب یوں ہو گیا یوں ہو گیا ایسا ہو گیا، نہیں، ایک مشورہ تھا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم کسی کو مشورہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے نے چھوٹے کو مشورہ دیا، چھوٹا نہیں مانتا تو مشورہ ہی دیا ہے نا آپ نے۔ تو مشورہ نہ ماننے پر برا جو لگتا ہے نا، میرا مشورہ نہیں مانا، میرا ہاں بھائی تیرا، میرا ہاں بھائی تیرا، میرا مشورہ نہیں مانا، اتنا بڑا میرا کر دیا بھائی، مشورہ اتنا زیادہ اور خود کو اتنا بڑا میرا کر دیا بھائی، نہیں مانا مشورہ، برا لگ گیا۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں برا لگنا تکبر کی علامت ہے۔ بھائی کس چیز کا برا لگا ہے؟ یا یہ کر لیجئے، بھائی نہیں مانا، یار آپ کو کہا تھا وہ گاڑی لیجئے گا، ارے بھائی نہیں سمجھ میں آیا میں نے دوسری لے لی۔ یار آپ کو کہا تھا وہ موبائل لیجئے گا، بھائی نہیں میرے اپنے جیب سے لیا، کون سا تمہارے جیب سے لیا؟ یار مشورہ دیتے ہو لڑتے کیوں؟ بعض اوقات مشورہ ایسا غصے میں دیتے اللہ کی پناہ، اور مشورہ ایسا دیتے جیسے بالکل ہم کو آپ ہی آپ ہو جو مشورہ دے رہے تھے۔ مشورہ لینے والے کو تو جیسے 100 ماما سمجھتے ہیں، ارے جو اتنا بڑا وہ ماما کا سے ہوگا، اس کو تو مشورہ لینے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے۔ مشورہ دے اور خلوص دل کے ساتھ دے، اللہ کے رضا کے لیے دے، اور دل بڑا رکھے کہ نہ مانی گئی ناراض نہیں ہونا۔ آگے ایک اور بات، بھائی مشورہ ہوا بھی، جیسے حاجی امین آ گئے، اب حاجی امین یہاں ہے، ٹھیک ہے، اب کوئی کام کرنا ہے،
اب میں جیسے حاجی امین بھی ہیں، تو ایک اور رکن شورا بھی ہیں، تو ایک اور ذمہ دار بھی ہیں، تو یہ 3-4 کا مدنی مشورہ ہوا کہ یار چلو یوں کرنا چاہیے، چلو بھائی یوں کرتے ہیں، اب مطلب متقفین کے جدول میں یہ تبدیلی کر دیتے، بس ٹھیک ہے، جو متعلقہ اسلام آباد مدنی مشورہ ہو گیا، مشورہ کر کے اعلان ہو گیا، آپ کو اٹھے گا یہ کوئی بات ہوئی، اس دن تو بیان ہوا تھا ہم سے مشورہ کرنا چاہیے تھا، بھائی یہ کب کہا تھا کہ آپ سے مشورہ کرنا چاہیے تھا؟ فیصلہ جو بھی ہوا مشورے سے ہوا ہے، آپ سے مشورہ ہو یہ ضروری ہے، مشورے جو بھی فیصلے ہوئے مشورے سے ہوئے، جو بھی بات ہوئی مشورے سے ہوئی، جو تبدیلیاں مشورے سے آئی، چاہے وہ 2 نے کی، 3 نے کی، 4 نے کی، جو بھی کنسرن لوگ ہوتے ہیں، جو اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں، انہی کی مشاورت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جن کو کہا جاتا ہے ان کو تو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، بھائی ہمارا مشورہ ہوا یہ کر دیجئے، آپ کر دیجئے۔ تو یہ بات بھی ہمیشہ پیش نظر ہونی ہے۔ دعوت اسلامی کی ایک بڑی تعداد الحمدللہ یہاں ہے بھی اور سنتی بھی ہے، ذمہ دار اسلامی بھائی ہوتے ہیں، ذمہ دار اسلامی بہنیں ہوتے ہیں، کل آپ کے بعد بھی کوئی ذمہ داریاں اللہ نے چاہا تو آئیں گی۔ تو مشاورت کا نظام دعوت اسلامی نے قائم کیا ہے، ہمارے حلقہ، ہمارے علاقے، ہمارے ڈویژن، ہماری کابینائیں، ہمارے اس کے کابینات، حتیٰ کہ مرکزی مجلس شورا تک پورا نظام شورا بنا ہوا ہے، مشاورت کا بنا ہوا ہے۔ لیکن ایک مشاورت کا ہر جگہ کا ایک لیول ہے، ایک سٹیج ہے نا، کہ بھئی یہاں مشاورت ہوئی، اس جگہ مشاورت ہونے کے بعد جو کی لوکال ہونی تھی، پلس مائنس آنا تھا، یس اور نو ہونا تھا، اس سٹیج پر ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب مشورہ ہو کر ایک فیصلے کی صورت، پہلے مشورہ ہوا، مشورے کے بعد جب طے ہوا وہ ایک فیصلے کی صورت میں آیا، جو فیصلے کی صورت میں آیا اب ہمیں اعلان کر دیا گیا، اب ہمارا کام اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانا ہوتا ہے، نہ کہ مشورے پر مشورہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہ نظام نہ ہو تو کوئی ادارہ نہ چلے، کوئی تنظیم نہ چلے، حتیٰ کہ گھر بھی نہ چلے۔ تو ہر جگہ پر ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے، اور آج جو ہم نے سیکھا وہ کیا ہے؟ ہمیں مشورہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مشورے کی عادت بنائیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جب بھی کریں گے اس کو کیا کہیں گے ہم؟ مدنی مشورہ۔ مدنی مشورہ کریں، اور جب آپ کو کہا جائے کہ مدنی مشورہ کرے تو پھر مشاورت ہی کرے، پھر رائے لے۔ مجھے یاد ہے کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، امیر سنت نے فرمایا کہ عمران ایسا کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، پھر فرمایا کہ یار آپ یہ جو ذمہ دار ان سے مشاورت کر لو۔ اچھا بعدوں کا ایسا ہوتا ہے کہ ہم بتاتے ہی نہیں کہ پاپا سے مشاورت ہوئی ہے، اچھے مشورے ملتے ہیں اس میں بھی کوئی رائے قائم ہوتی ہے۔ تو وہ مشورہ آیا تو وہ مشورے اس طرح کے آئے کہ نہیں ہونا چاہیے، پھر ہم میلے سننے سے ہم عرض کرتے کہ اس طرح کا مشورہ ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے، یہ آئے، باپا یار بہت بڑی آدمی، بہت بڑی شخصیت ہے باپا، میں صحیح بتا رہا ہوں، باپا بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، انہوں نے کبھی اپنی رائے کو اس طرح لیا ہی نہیں ہے کہ بھائی جو میں نے کہا ہے وہی ہے، حالانکہ واقعی ان کا کہنا ہی بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ صحیح کہہ رہے تھے، کیونکہ کامل کی بات بھی کامل ہوتی ہے، جو شخصیت کامل ہو تو اس کی عقل بھی کامل، اس کی بات بھی کامل، اس کی رائے بھی کامل ہوتی ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ تو امیر صاحب منع فرما دیتے تھے کہ ٹھیک ہے رہنے دو، جب ان سمجھ میں آتا ہے ایسا ہوتا ہے، پھر بعد میں ٹھیک ہے بعد میں سمجھ میں آئے گا کہ یار وہ صحیح کہہ رہے تھے، کیونکہ جو وہ دیکھتے وہ ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو اس لیے بعض اوقات بزرگوں کی باتیں اگر سمجھ میں نہ بھی آئے نا مان لینا چاہیے۔ یہ میں آپ کو یہ میرا مشورہ ہے، آپ کو یہ میرا آپ کو مشورہ ہے، بزرگوں کی باتیں، جن کی بزرگی، جن کے تجربے آپ کے پاس ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ واقعی تجربے کار ہے، یہ واقعی اس کے اندر مطلب کوئی قابلیت و صلاحیت ہے اور میرا خیر خواہ ہے اور یہ دنیا دیکھا ہوا شخص ہے اور اس کے اوپر مطلب ہے اس کے پاس، تو اگر وہ مشورہ دے، بعض اوقات مشورہ نہیں سمجھ میں آتا تو بھروسہ کر لینا چاہیے کہ یہ دے رہے تو صحیح دے رہے ہوں گے، کر لو، انشاءاللہ ان کے مشوروں کی برکت سے آپ کے کام صحیح ہو جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں تجربات ہیں، مشاہدے ہیں کہ ان کی بزرگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، بلکہ بسا اوقات تو میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ان کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسا کر دیتا ہے۔ تو مان لینا چاہیے بزرگوں کی باتیں، اگر نہ بھی سمجھ میں آئے نا مان لینا چاہیے کہ اب اللہ کے نیک بندے نے کہا، ولی نے کہا، میرے پیر نے کہا، ختم ہو گئی بات، یہ تو یہ ماننے کے فائدے ہی ہوتے ہیں، نقصانات نہیں ہوتے۔
بعض اوقات ہمیں نظر نہیں، ایسا نہیں ہمیں نہیں نظر آتا، ہمیں کہاں نظر آئے گا؟ پیر آنکھ والا ہوتا ہے، مرید اندھا ہوتا ہے. آنکھ والا کہتا ہے کہ ادھر جا، تو اندھا کیسے بولے گا کہ ادھر سے خطرہ ہے؟ اس کو کیا نظر آوے؟ نظر تو پیر کو آئے گا. اور میرا پیر ہے. اتنی بڑی تنظیم چلا، اتنے تجربے کار شخصیت ہے. آپ سوچئے جس کی تحریک کا کام 200 ملکوں میں، جس کا پیغام پہنچا ہو، ہزاروں لاکھوں کو لے کر جس کی شخصیت چل رہی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اب تک وہ شخصیت اتنے بڑے نیٹ ورک کے ساتھ اتنی غیر متنازع چل رہی ہو، اور جس کی تحریک کے اندر دراریں نہ ہوں، اس شخص کی عقل کو کیا کہتے ہو آپ؟ کتنی سمجھداری، کتنی عقل مندی، کتنی دور اندیشی کے ساتھ یہ تحریک چلا کر آج یہاں پہنچے ہیں. یہ 35-36 سال کا سفر یہ ایسے ہی آنکھ بند کر کے نہیں ہوا. ایک ایک قدم جس کو کہتے ہیں پھونک کر قدم اٹھانا پڑتا ہے. ہم تو بعد وقت جذباتی ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، تو یوں بھی ہونا چاہیے، یوں بھی ہونا چاہیے. ہمیں کیا پتا کیا ہونا چاہیے؟ اس سے پوچھو جس نے اس باغ کو سینچا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس باغ کے ایک پھول نہیں، اس سے اس باغ کے ایک پھول کی ایک ایک پنکھڑی کی قدر ہے، کیونکہ اس میں اس کا خون پسینہ سینچا ہوا ہے، اس نے خون پسینے سے سینچا ہے. تو یہ چیزیں بڑی غور طلب میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح جب بھی کوئی چیز ہو تو یہ نہیں ہوتا یار چلو انہوں کر دیا، ہم کو یوں کرنا چاہیے. نہیں، اپنے بڑوں کی بات ماننی چاہیے. اسی طرح والد صاحب کو مشورہ دیں، اولاد کو مان لینا چاہیے کہ باپ کہہ رہا ہے، تجربے کار ہے، باپ روک رہا ہے تو صحیح روک رہا ہوگا مجھے. نہیں، آپ نے بھی تو ایسا کیا تھا، ہم کو بھی کر لینے دو. تو میں نے تو غربت کی زندگی گزاری تھی، تو بھی گزار لے چل. باپ کہہ دے تو یہ نہیں ہوتا. والد صاحب نے کچھ تجربات کیے ہوتے، والد صاحب نے کوئی نقصان اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور چاہتا ہے کہ میرا بیٹا نہ اٹھائے. استاد نے کچھ تجربات کیے ہوتے، استاد نے کوئی نقصانات اٹھائے ہوتے، چاہتا ہے شاگرد نہ اٹھائے. تو اس طرح ہمارے بڑے جب ہمیں کوئی مشورہ دے، ہماری کو رہنمائی کرے، تو اس میں ضد بحث کرنے کے بجائے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کے بجائے تسلیم کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے. انشاءاللہ اس میں دنیا کی بھی بھلائی ہے، آخرت کی بھلائی ہے. اللہ کریم ہم سب کو مشورہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بچوں سے بھی گھر میں بھی مشورہ کر لیا کرے، کوئی حرج نہیں ہے. مشورہ کرنے سے تو آپ کے سامنے چوائس آ جاتی ہے. پھر اللہ نے اگر آپ کو عقل سلیم دی ہے، درست فیصلے کی طرف جائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کے فیصلوں میں برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک